بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام پھر کیا ہوا کے ساتھ میں ہوں شراز احمد. پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چلوں کہ یہ پروگرام مکمل طور پہ ذاتی رائے اور تجزیات پر مبنی ہے. مقصد صرف اتنا سا ہے کہ آپ تک اویئرنیس پہنچانا، آپ کو بتانا کہ اس وبا کے دور میں، اس وبا کی حالت میں اپنے ملک کا ساتھ، اپنے ہم وطنوں کا ساتھ کیسے دیا جائے. پروگرام میں آج میرے ساتھ موجود ہوں گے سوشل اینالسٹ ہیں خواجہ شایان. سر السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ خواجہ صاحب، پھر کیا ہوا؟ اس پروگرام کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ جو ریسورسز ہم استعمال کرتے جا رہے ہیں، جن ریسورسز کو ہم لوگ یوٹیلائز کر رہے ہیں پینڈیمک سچویشن کے دوران، ان ریسورسز کا کیا ہوگا اگر کرونا ختم ہو جاتا ہے، سپوز کل ختم ہو جاتا ہے. میں نے آج کا جو مدعا اٹھایا ہے وہ اٹھایا ہے جناب ایجوکیشن ریفارمز کے اوپر. زبردست. کچھ فیکٹس کے مطابق اگر میں بات کروں، ابھی جو کرونا کے ریسنٹ فیکٹس ہیں جی، 42,000 کے قریب جو ہیں وہ کیسز پاکستان میں رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. 900 کے قریب جو ہیں اموات ہو چکی ہیں. اللہ پاک ان کی مغفرت کرے. اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں 11,900 کے قریب ریکور ہو چکے ہیں. اگر پوری دنیا کی بات کی جائے تو 4 کروڑ کے قریب آبادی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئی ہے. اس وبا سے 3,15,000 کے قریب جو ہے اموات ہو چکی ہیں. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. مذہب کوئی بھی ہو، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. خیر، ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں جی. ایجوکیشن ہم لوگ آج کل دیکھ رہے ہیں ایک بڑے ٹرینڈز چل رہے ہیں. سے نو ٹو آن لائن ایجوکیشن سسٹم، سے نو ٹو جسے کہتے ہیں کہ اب ہم نے نہیں لینی کلاسز جی، ہیش ٹیگ. تو وہ ایک پہلو ہو گیا وہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں جی، ٹھیک ہے. ایک پہلو وہ ہے جو ہماری گورنمنٹ جو ہے کر رہی ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن ریفارمز کی طرف جو ہے جایا جا رہا ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کی جو حرج ہو رہا ہے اس حرج کو کسی نہ کسی طرح کمپلیٹ کیا جائے، اس کو فلفل کیا جائے آن لائن ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے. صحیح. خواجہ صاحب، کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ وہ ریفارمز ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف پینڈیمک کے محتاج نہیں ہونے چاہیے تھے؟ مطلب یہ نارمل ڈیز میں بھی چیزیں ہونی چاہیے تھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شیراز آپ کا اور آپ کے چینل کا میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اسٹوڈیو میں. دیکھیں، ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے اگر بات کریں ہم تو کرونا تو ایک بڑی بات کی بات ہے. کرونا ایک بہت میں کہتا ہوں کہ اس کو سیکنڈری ہمیں پریورٹائز کرنا چاہیے. ذاتی میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے پاکستان کا وہ بہت ہی ورسٹ جسے کہہ سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی آف دا ریکارڈ آپ سے بات بھی ہو رہی تھی، آپ ہی نے غالباً بتایا تھا کہ پاکستان ٹاپ 10 ایجوکیشن سسٹم. ہاں، میں وہ چیز مینشن کر رہا تھا کہ ایک ایسی کنٹری جو ٹاپ 10 ایجوکیشن رینکنگ کی اگر بات کی جائے، ٹاپ 10 ایجوکیشن رینکنگ میں بھی نہیں ہے، انڈر ڈیولپ کنٹری ہے. اور اس کنٹری کو آفٹر پینڈیمک کیا ایجوکیشن ریفارم لانے چاہیے یا کیا ایسی چیز ہونی چاہیے؟ بیسکلی فرسٹلی وی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف انڈس ویلی سویلائزیشن کا جو ایجوکیشن سسٹم آج بھی ہم لوگ امپلیمنٹ کر رہے ہیں اپنے بچوں پہ. قدیم ایجوکیشن سسٹم کے جی 100 میں سے جس بچے نے 33 نمبر یا اس طرح لے لیے تو وہ پاس ہو جائے گا. دیکھیں، پاکستان میں نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ 2 ایجوکیشن سسٹم ہے، ایک اردو میڈیم اور ایک انگلش میڈیم. میرے ذاتی خیال کے مطابق، میرا جو گمان ہے، آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن میرا جو ذاتی گمان ہے وہ یہ کہ پاکستان میں محض 2 ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے. پاکستان میں 4 سے 5 ایجوکیشن سسٹمز ہیں. پہلا ایجوکیشن سسٹم وہ ایجوکیشن سسٹم ہے جو ہمارے مدرسوں میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، جہاں پہ صرف دینی مدارس جو ہیں. ایگزیکٹلی. اور جہاں پہ ایک بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو یا تو ایک مسجد کا امام بن سکتا ہے یا وہ خطیب بن سکتا ہے. دیٹس اٹ. اگر آپ علماء یا اگر آپ مفتی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے یونیورسٹی اور کالج کو پڑھنا پڑے گا. یہ ایک پری ریکوزٹ ایک شرط رکھی جاتی ہے. سو ایک تو آتے ہیں ہم اس ایجوکیشن سسٹم کے اوپر. دوسرا ایجوکیشن سسٹم وہ ایجوکیشن سسٹم ہے جس کو آج بھی ایک بڑا ان اپڈیٹڈ ایجوکیشن سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں اردو میڈیم اسکول. کہ آج بھی اردو میڈیم اسکول میں تنزلی کا شکار ہے. 6th گریڈ کے اندر 6ویں جماعت میں بچوں کو ABC سکھائی جاتی ہے. پھر اس کے بعد ایک وہ ایجوکیشن سسٹم ہے جو صرف میٹریکولیشن کرواتا ہے، جن کو ہم سو کالڈ انگلش میڈیم اسکولز کہہ سکتے ہیں. وہ صرف میٹریکولیشن کے اوپر ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور ایجوکیشن سسٹم ہے جس میں ایلیٹ کلاس کے بچے جاتے ہیں، O لیولز A لیولز والے بچے ہوں گے. تو یہ بچے آگے جا کے ایک سوسائٹی کا حصہ بنیں گے. اور یہ سوسائٹی کا حصہ کیسے بنیں گے؟ بہت ہی ڈسکریمنیٹیو ان ایکویلیبریم پوزیشن کی جو نا سوسائٹی کے حصے بنیں گے یہ بچے. کیونکہ ان کو بنیادی طور پہ جو تعلیم دی جا رہی ہے بڑی ڈفرینٹ تعلیم دی جا رہی ہے. ایک
امام بنے گا مسجد کا, ایک نارمل سی ایوریج سی وائٹ کلر جاب کر لے گا, ایک جو ہے وہ آگے نسٹ اور اس طرح کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جا کے بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیز میں ڈائریکٹرز کی پوسٹس پر آ جائیں گے. تو جو ہمارے سوسائٹی کا نظام ہوگا وہ خراب ہی رہے گا. مطلب وہ اس میں جو ہے وہ بیلنس امبیلنس ہو جائے. ایگزیکٹلی, بیلنس ہو ہی نہیں سکتا یہاں پر, کیونکہ بنیاد ہی چینج ہے. جیسے ہی وہ بیس ڈالیں گے آگے بلڈنگ ویسے ہی کھڑی ہوگی. خیر صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت, لیکن ہم لوگ جو ایجوکیشن سسٹم بن چکا ہے, جی مطلب جو ایسے آپ نے بات کی گریڈنگ سسٹم ہے جس میں ہمارے پاس 4 ایجوکیشن سسٹمز کی آپ نے بات کی کہ 4 سے 5 جو ایجوکیشن سسٹمز ہیں, ہم لوگ ان پر بات نہیں کرتے. ہم بات کرتے ہیں اس چیز پر کہ اب جب کہ سر پر آن پڑی ہے, تلوار سر پر ہے, اب کیا کرنا چاہیے. کیونکہ ایجوکیشن کی اگر میں بات کروں تو جو پہلا سٹیپ لیا گیا, جو میں کہتا ہوں کہ ایک پازیٹیو سٹیپ بھی تھا, لیکن اگر اس پازیٹیو سٹیپ کے ساتھ کچھ پریکاشنز لیے جاتے, کچھ میجرمنٹس کیے جاتے, تو آج وہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ اتنا میرے خیال سے افیکٹ نہ ہو رہا ہوتا. کہ اگر آپ نے یونیورسٹیز, کالجز, اسکولز بند کیے تھے تو اس کا الٹرنیٹ وے اسی دوران اسی وقت نکال دینا چاہیے تھا, صرف بند کرنا مقصد نہیں ہوتا. تو میں یہ چیز جو ہے وہ اس پہ آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ جیسے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے تقریباً ایک 1.5 ماہ نہیں, تقریباً 2 ماہ سے, غالباً 2 ماہ سے ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ مفلوج ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, صرف یہ بحث و مباحثہ چل رہا ہے کہ آن لائن کلاسز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. یہاں پر بھی ہمارے پاس 2 پہلو نظر آتے ہیں, جس میں ایک پہلو جو طلباء کا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے وہ آن لائن سسٹم سے نہیں ہونی چاہیے. اساتذہ کہتے ہیں, جہاں پر وہ ایک چیز ایڈ کی جاتی ہے کہ آپ کی تعلیم کا حرج نہ ہو, اس بنا پر ہم آپ کو آن لائن ایجوکیشن سسٹم دے رہے ہیں. وہیں پر ہم اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹیچرز کو آن لائن ایجوکیشن سسٹم کی ٹریننگ دی جا رہی ہے, جو میرے لیے سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ استاد کو آپ آن لائن ایجوکیشن سسٹم کی ٹیچنگ دے رہے ہیں, جبکہ استاد کا کام ہے کہ وہ بچوں کو سکھائے کہ کیسے پڑھنا ہے, چاہے وہ آن لائن میڈیم ہو, چاہے وہ آف لائن یا پھر فیس ٹو فیس میڈیم. صحیح. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. پہلی بات یہ ایک چیز ہوتی ہے یوز ٹو ہونے کی. ٹھیک ہے, میں اور آپ یوز ٹو ہیں ایک لائف گزارنے کے. سڈنلی ہماری لائف میں کوئی چینج آ جائے, ڈراسٹک چینج آ جائے, تو ہم اس کو ہضم کرنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے. ٹھیک ہے, بات کرتے ہیں اگر ایجوکیشن ہمارے ساتھ, اسی چیز کو میں یہاں پہ امپلیمنٹ کروں گا. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں جو یہ کرونا کا افیکٹ جو ہوا ہے, بچے عادی نہیں تھے. ہمارے پاکستان میں ایسی کچھ یونیورسٹیز ہیں جو آن لائن ایجوکیشن پرووائڈ کر رہی ہیں, لیکن چونکہ ان کا آلریڈی آن لائن سسٹم ڈیزائن ہوا تھا, اور ایسا ڈیزائن, اور ان کے جو بچے تھے جو ان سے یوز ٹو تھے پڑھنے کے, ان کے لیے کوئی بھی بڑا پرابلم نہیں ہے. آپ کی بات سے معذرت کروں گا, قطع کلامی کے لیے معذرت. سر, آن لائن ایجوکیشن سسٹم اور آن لائن چیٹ میں کیا فرق ہے؟ میں یہ چیز, کیونکہ میں اس کو نا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آن لائن ایجوکیشن سسٹم میں اور آن لائن چیٹ میں کیا فرق ہے, جبکہ بچہ ہمارا آج کل کا تقریباً اگر آپ بات کریں ایک ایج کا, اگر میں فگر لوں تو 10 سے 12 سال کے بچے کو واٹس ایپ لائیو چیٹ کا آپشن ہے, فیس بک لائیو کا آپشن ہے, انسٹاگرام لائیو کا آپشن ہے. تو میرے خیال سے ایٹیکیٹس آف لائیو ٹیچنگ یا لائیو لرننگ, جبکہ ہمارے بچے اٹھ کے اگر یوٹیوب کے اوپر ٹیوٹوریل ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں, تو میرے خیال سے وہاں آن لائن ایجوکیشن سسٹم کو وہ عادت کی جو آپ نے بات کی نا کہ ایک روٹین سے ہٹ کے چیز ہو جائے تو اس میں مسئلہ ہو جاتا ہے, وہاں پھر ان کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں سوال یہاں پہ یہ, اگر آپ کا سوال میں آپ کے سوال کا جواب میں اس سوال سے دوں کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ, چلیں آپ لیکچرز تو لے سکتے ہیں, آن لائن لیکچرز لے سکتے ہیں, ایک بچہ بیٹھا ہوگا اور چلیں پراکسیز بھی ہو رہی ہیں, وہ حاضری بھی لگ رہی ہیں, ٹیچر اپنا سلائڈس کے تھرو لیکچرز بھی دے دیتا ہے, فائن, پرفیکٹلی فائن. ٹھیک ہے, واٹ اباؤٹ کوئزز, واٹ اباؤٹ مڈ ٹرمز ایگزامینیشن, واٹ اباؤٹ فائنل ایگزامینیشن. چلیں پھر یہاں پر آپ کی بات, یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں کرتا ہوں. دیکھیں ٹیچر جو ہوتا ہے, کیونکہ ٹیچرز بھی عادی نہیں ہیں. اچھا میں صرف بچوں کی بات نہیں کر رہا تھا, میں ٹیچرز کی بات بھی کر رہا تھا, پروفیسرز کی بات بھی کر رہا تھا. وہ کہ ہمارے لیے قابل عزت ہے, ہم ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, لکھا رہے ہیں, آگے ان کو اتنا اسٹرانگ بنا رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ وہ مقابلہ کر کے آگے چل سکیں. لیکن ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی یوز ٹو نہیں ہیں. ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ایک یونیورسٹی کے ایک مڈ ٹرم ایگزامینیشنس ہو رہے تھے, اور وہاں کے ٹیچر کیا کر رہے تھے کہ وہ جو کوشچن نیئر تھا, ایک وہ سافٹ کاپی تھی, وہ کوشچنس کی اپلوڈ کرتے تھے. ایک موبائل اپلیکیشن ایپ بھی ہے, یو کین ڈاؤن لوڈ اٹ فرام پلے اسٹور اینڈ گوگل ایز ویل, اینڈ اس کے تھرو وہ بچے جو ہیں ان کو وہ ایک صبح 10 بجے وہ کوشچنس اپلوڈ کر دیا کرتے تھے, اور ان کو رات 12 بجے تک کا وقت مل جایا کرتا تھا کہ رات 12 بجے سے پہلے آپ جو ہیں بچوں وہ اپنا سبمٹ کر دیں آنسرز جو ہیں. صحیح. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ از دس
سسٹم ڈو یو ریلی بلیو دیٹ یہ سسٹم اتنا ایفیشینٹ ہے؟ کیا بچے اتنا سنسیئرلی چل پائیں گے؟ ہم کوئی نارمل بچہ ہوگا, کوئی ایوریج بچہ ہوگا, کوئی بلو ایوریج, میں سب بچوں کی بات نہیں کرتا, لیکن جو تھوڑا بلو ایوریج یا ایوریج, ہر ذہن ایک جیسا نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی, کہ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ میں کوئی ہیلپنگ مٹیریل یوز کروں کہ بھائی ٹیچر تو نہیں دیکھ رہا, کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا مجھے, تو میں ہیلپنگ مٹیریل یوز کروں. کوشچن ہے اس کے سامنے, وہ بک نکالتا ہے, آنسرز لکھتا ہے اور وہ سبمٹ کرا دیتا ہے. تو کیا جو مارکس, مطلب یہ پھر اور سیکھ تو نہیں رہے نا, یہ تو مطلب میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں یہی جو میں نے وہ چیٹ والی بات کی, میں وہ دوبارہ کرتا ہوں کہ آن لائن چیٹ, اگر استاد کے بچے کے ساتھ صرف آن لائن چیٹ تک بات رہے نا, کہ آپ صرف ان کو بتا رہے ہیں, ان سے بات چیت کر رہے ہیں, یہ کوئزز, یہ اسائنمنٹس, یہ پیپرز, یہ سب تب ہو جائیں گے جب یہ وبا ختم ہو جائے گی. میرا مقصد, کہنے کا مقصد یہ ہے, خواجہ صاحب موجود ہیں یہاں پہ, خواجہ صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ اگر آن لائن کسی کو پڑھا رہے ہیں, کچھ بھی کر لیں وہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہے, کسی نہ کسی طرح داؤ لگ جاتا ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم لوگ ابھی بھی ریسنٹلی آج غالباً جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر یونیورسٹیز کے جو ہے وہ آن لائن ایجوکیشن سسٹم جو ہے اوپن ہو چکے ہیں. میں بہت سی ایسی یونیورسٹیز کو میں نے سروے کیا اور میں نے پوچھا, تو بہت سی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ آج 18 مئی کو آن لائن ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ چلا رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اسی آن لائن ٹیچنگ کے ساتھ جو ایک تلوار بچوں کے سر پر لگا دی جاتی ہے کہ 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد آپ کو آن لائن ایگزام بھی دینا پڑے گا. میرا سوال یہ ہے اساتذہ سے بھی اور بچوں سے بھی کہ, اور سر آپ سے بھی, کہ آن لائن ٹیچنگ تک تو بات ٹھیک ہے, آن لائن ایگزام کیسے لیں گے؟ ہماری وہ قوم جو ووٹ ڈالنے میں اگر ہیر پھیر کر سکتی ہے, وہ قوم پیپر دینے میں ہیر پھیر کیوں نہیں کرے گی؟ پھر کیوں نہ پھر جعلی ڈگریاں بنے, پھر کیوں نہ ہو ایسا کہ ہماری جو ینگ پود ہے, جس کو ہم پروڈکٹیو کریم آف پاکستان کہتے ہیں, جس کے بارے میں قائد اعظم نے کہا تھا یہ مستقبل کے معمار ہیں, تو وہ مستقبل کے معمار جب اینٹ اٹھانا ہی نہیں جانیں گے, اینٹ اٹھا بھی لیں گے تو اینٹ کو صحیح جگہ پر لگانا ہی نہیں جانیں گے, تو میرے خیال سے پھر پروڈکٹیوٹی جو ہے, پھر جی ڈی پی کو بڑھانے کی بات جو ہے وہ چھوڑ دی جاتی ہے. دیکھیں بچے جو ہیں وہ لرن کرنا چاہتے ہیں, سب نہیں چاہتے اور میں تو نہیں چاہتا. میں اس سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی مطلب کوشش کروں گا, اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کروں گا پھر اگلے کوشچن کی طرف. میرا یہ ذاتی خیال یہ ہے کہ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. بے شک, ٹھیک ہے, میں اکیلا صرف ایجوکیشن سسٹم کو قصوروار نہیں کہوں گا, میں بچوں کو بھی قصوروار کہوں گا. جی بالکل, وہ جو ہیش ٹیگ سے نو ٹو ایجوکیشن اینڈ آل دیٹ, آن لائن ایگزامینیشن کو اگر بچے, یہ دیکھیں دونوں طرف غلطی ہے. اگر بچے یہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم لوگ جو ہیں وہ صحیح سے پڑھ نہیں پا رہے ہیں, ہمارے پاس کنٹینٹ نہیں ہے, تو آج کے اس اتنے بڑے میڈیم میں جہاں پہ انٹرنیٹ آپ کے پاس موجود ہے. اچھا ویسے یہاں پہ ایک بڑی مذاق کی بات اور مزے کی بات ہے کہ ایک سروے کیا جا رہا ہے ایچ ای سی کی جانب سے ان علاقوں میں جہاں پر انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے, اور وہ سروے انٹرنیٹ کے تھرو کیا جا رہا ہے اور بچے اس کو فل کر کے دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے. آپ خود دیکھیے کہ یہ وہ ذہنیت ہے جس ذہنیت کی وجہ سے پاکستان کا پروڈکٹیو سائڈ جو ہے وہ مفلوج ہو رہی ہے بہت بڑی طریقے سے. آپ اگر کسی کو, میرے خیال سے کہ اگر میں اپنی ایک رائے رکھوں, جیسے کہ میں نے کہا کہ ہماری اپنی رائے پر مبنی ایک پروگرام ہے, تو اگر میں اپنی ایک رائے رکھوں خواجہ صاحب یہاں پر, تو ایجوکیشن ایک واحد ایسا میڈیم ہے جس کو آپ امپوز نہیں کر سکتے. آپ کسی کو جبرن وہ چیز نہیں کرا سکتے. آپ کو ایجوکیشن اگر بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پڑھنا, تو آپ اس پر امپوز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, امپوز کی اگر بات کی, جیسے آپ نے کہا انڈس ویلی سویلائزیشن کے جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے, جس میں اٹینڈنس سسٹم, جس کا میرے لیے تو سب سے بڑا اختلاف ہے, لیکن اس کی خیر میرا اپنا اختلاف اپنی جگہ پہ, لیکن اس کی دلیلیں بہت دی جاتی ہیں. اٹینڈنس سسٹم جی آن لائن ایجوکیشن سسٹم کے اندر بھی جو چیز اس کو امپوز, مطلب ایجوکیشن کو امپوز کرنے میں مدد کر رہی ہے نا, وہ ہے اٹینڈنس سسٹم. دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اگر حاضری کی شرط نہ رکھی جائے تو بچہ نہیں پڑھے گا. میرے خیال سے اگر بچہ نہیں پڑھنا چاہتا تو حاضری کا ہونا یا نہ ہونا میٹر نہیں کرتا. حاضری جو ہے, اٹینڈنس سسٹم جو ہے, جیسے کہ میں دیکھتا ہوں کہ 75% غالباً جو ہے اسلام آباد کے اندر جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس ہیں 75% اٹینڈنس کا جو ہے وہاں پر جو ہے رجحان چل رہا ہے. میرے خیال سے کہ 75% اٹینڈنس یا 33% اٹینڈنس والے کی آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے کہ ان کا مائنڈ کیلیبر کیسا. ہو سکتا ہے کہ 33% والا زیادہ کیلیبر کا ہو 100% والے سے.
لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے کیجول بیہیویئر ہوتے ہیں لیکن ورلڈ میں مارکس بہت اچھے لیتے ہیں، اور کچھ بچے ہوتے ہیں جو ڈے 1 سے ڈسپلن رہتے ہیں، ان کی پراکسی از لائک 90%، لیکن اتنا اچھا اسکور نہیں کر پاتے. ٹھیک، بیسکلی یہ ہر ایک چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، جیسے وہ چین جڑی ہوتی ہے نا کڑی سے کڑی کی طرح یہ چیز جڑی ہوئی ہے کہ بچے آتے ہیں روز ہی صبح آ رہے ہیں اپنے بیگس اٹھا کے، اپنے رات کو آج کل ویسے ہی دیر تک جاگتے ہیں، اقبال کے شاہینوں پر لادے جاتے ہیں سامان. ٹھیک ہے، اور پھر بھی وہ اگر آتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، سم ہاؤس کو ہم لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بچہ ڈسپلن ہے یا بچے ڈسپلنڈ ہے، لیکن اگر اسکول مارکس صحیح نہیں کرے تو پرابلم کہاں پہ؟ پرابلم کہاں پہ؟ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو ٹیچر یا مینجمنٹ کی طرف سے غلطی ہو سکتی ہے کہ وہ بچوں کو صحیح سے ڈلیور نہیں کر پا رہے. دوسری تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو میرا خیال سے کہ جو بچے ہیں وہ انٹرسٹ شو نہیں کر رہے. انٹرسٹ شو نہ کرنے کے پیچھے بھی دو آنسرز آتے ہیں، دو لاجکس آتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ کرنا نہیں چاہتے، جیسے آج کل موویز وغیرہ بن رہی ہیں، بڑا اس چیز کا چل رہا ہے کہ جی اگر ایک بچہ ہے وہ کسی آرٹ کی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے اور ماں باپ جو ہے وہ فورسلی بچوں کو سائنس اور سوشل ٹرینڈز کو فالو کر رہے ہیں، سوسائٹی کے ٹرینڈز کو فالو کرنا چاہتے ہیں. بچہ ایک آرٹسٹ بننا چاہتا ہے لیکن جو ہے اس کو پیرنٹس کہتے ہیں نہیں تم نے انجینئر بننا ہے. ایک تو آنسر یہ ہو سکتا ہے. اچھا، ویسے یہاں میرا ایک چھوٹے سے سوال ہے تمام پیرنٹس سے کہ اگر دنیا کے سارے بچے انجینئرز ہوں گے، ڈاکٹرز ہوں گے، تو انٹرٹینر کون ہوگا؟ چلیں، اگر ہمارے تمام یہ باربرز، یہ بڑئی، یہ ہمارے جو موچی حضرات ہیں، یہ اگر سارے پی ایچ ڈیز ہوتے تو آپ کو اپنے جوتے خود سینے پڑتے، اپنے بال خود بنانے پڑتے اور لکڑی کا کام خود کرنا پڑتا. پھر میرے خیال سے پھر ضرورت آتی ان آرٹ، میں تو نہیں کہتا ہوں کہ سارے آرٹ کے پیشے ہیں جن کے اندر آپ اپنے ہنر کا استعمال کرتے ہوئے آپ کچھ ارن کر رہے ہیں، اور سب سے اچھی کمائی بھی وہ ہے جس میں آپ کا ہنر جو ہے استعمال ہو رہا ہے. لیکن یہاں پر بھی والدین بھی ایک بڑی لاجیکل سی بات ہے جس پہ ورڈ ہوتے ہیں کہ ہنر کی کمائی بہت کم ہے. لیکن سوشل پرابلمس تو ہیں، تبھی تو ماں باپ اس حد تک جاتا ہے کہ بچوں کو فورس کرتے ہیں. سوشل پرابلمس ہیں جی بالکل. ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ کتنے ہی بیچارے آرٹسٹس ہیں جو جن کو کوئی کام نہیں مل رہا، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو کتنے انجینئرز ہیں جن کو کوئی کام نہیں مل رہا. تو مطلب یہ میں کہوں کہ یہاں پر بیلنس جو ہے وہ بڑا اچھا بنا ہوا ہے. بیسیکلی انفارچونیٹلی ہماری بدقسمتی سمجھ لیں یا کیا آپ کہہ سکتے ہیں، کیا الفاظ آپ یوز کریں، لیکن ہمارے پاس ایک یونیورسٹی سی ایس کمپیوٹر سائنسز کے کم سے کم 500 بچوں کو ہر 6 مہینے کے بعد پاس آؤٹ گریجویٹ کر رہی ہے. اور آپ سے میرا سوال یہ ہے، اور میرا اس عوام سے بھی یہ سوال ہے کہ ٹوٹل پورے پاکستان میں کتنی سی ایس ریلیٹڈ فیلڈز ہیں؟ میرے خیال سے 1 2 3 4 5 گن لیتے ہیں ہاتھوں پہ. آپ سب یہ دیکھ لیں کہ ایک یونیورسٹی اگر 500 بچیوں کے ایک گروپ کو گریجویٹ کر کے باہر نکالتی ہے، اور پیچھے پورے پاکستان میں کتنی یونیورسٹیز ہیں جو صرف سی ایس کروا رہی ہیں. آج کل آپ جس بچے سے پوچھیں مجھے سی ایس کر رہا ہوں یا بی بی اے کر رہا ہوں، کتنی اپرچونیٹیز ہیں مارکیٹ میں ان کے لیے. اس کا چھوٹا سا ایک جواب جو مجھے سمجھ آتا ہے نا کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم گریجویٹ ہو رہے ہیں، ہم ایجوکیٹ نہیں ہو رہے. جی، جیسے کہتے ہیں نا کہ پڑھا تو ہے پر کڑیا نہیں ہے. تو مطلب ہم لوگوں کو گریجویشن تو سکھائی جا رہی ہے، کیوں ضرورت پڑتی ہے گریجویشن کے بعد ایک اسٹوڈنٹ کو کاؤنسلنگ کی کہ وہ کون سی فیلڈ سلیکٹ کرے، اسے کس فیلڈ میں جاب کرنی ہے. میرے خیال سے ڈیورنگ گریجویشن دیٹ پرسن شوڈ نو کہ مجھے آگے کس ڈسپلن کو اس پرٹیکولر فیلڈ سے لے کر چلنا ہے. دیکھیے اب یہ بات کریں شراز، ہمارے یہاں پہ میرے ساتھ خود یہ ہوا. میں نے جب انٹرمیڈیٹ پاس کیا تو مجھے پتا نہیں تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے آگے لائف میں. میرا انٹرسٹ تھا اسکریننگ صحافت سائڈ کی طرف، لیکن وہ مجھے آگے جا کے سیلف ایکچوائزیشن کی بات پتا لگا. اس سے پہلے آئی واز بلینک، جیسے ہمارے 90% پاکستان کے بچے بلینک ہوتے ہیں کہ ان کو آگے جا کے کرنا کیا. صحیح. وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ بچوں کو ایکسپوجر ہی نہیں ہے، بچوں کو فیلڈز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی ایک ایسا انجینئرنگ کرنی ہے، انجینئرنگ میں کتنی فیلڈز ہیں، دے ڈونٹ نو اٹ. آرٹسٹ بننا ہے، انجینئرنگ کی 2 ہی فیلڈ ہیں سر، 2 ہی فیلڈ ہیں، یا تو سول ہے ٹھیک ہے یا مکینیکل ہے. جو فیلڈ ہمیں الیکٹریکل ایک آئی تھی بہت زیادہ وہ الیکٹریکل، اس کو بیچارے کو الیکٹریشین کہہ دیا جاتا ہے، پھر اس کی ساری گریجویشن کی جو اس کا 4 سال یا 5 سال ہیں اس پر پانی پھیر دیا جاتا ہے. جی تو
प्रॉब्लम ये है कि हमें करना क्या है, कहाँ जाना है, वी डोंट नो इट। एजुकेशन सिस्टम से अगर कोरोना से हम एजुकेशन सिस्टम से हम फिर और सब ये तो फिशन रिएक्शन है, चलता जा रहा है, मतलब एक रिवर्स फिशन कह लें। इतना, और मेरा तो ये ज़ाती ख्याल है कि ये हमारा जो निज़ाम है, निज़ाम तालीम है, ये इसमें एजुकेशन की मिनिस्ट्री को थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि वक्त का जो अभी कोरोना की वजह से अभी कुछ इंस्टीट्यूट्स ओपन हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, और जो ओपन हुए हैं उनके बारे में भी सुनने में आ रहा है कि वो वैसे ओपन नहीं हुए हैं जैसे कि ओपन होते थे, और उनका टाइमिंग जो है वो कम कर दिया गया, लेक्चर्स को भी थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया टाइम को, कि अगर एक लेक्चर 45 मिनट या 50 मिनट का होता था वो गालिबन आधे घंटे का कर दिया। और सब कुछ जगहों पे ऐसा है, कुछ जगहों पे बाकी तो मतलब वही मेरा तो ये ज़ाती ख्याल ये है कि अगर मैं थोड़ा सा मतलब इसको मैं समराइज करके एक सॉल्यूशन की तरफ आऊँ, तो मेरा ये ख्याल है कि हमें कम से कम 1 साल के लिए तमाम यूनिवर्सिटी एजुकेशन और ये स्कूल के एजुकेशन सिस्टम और कॉलेजेस के एजुकेशन सिस्टम को हमें थोड़े अरसे के लिए बंद कर देना चाहिए, और हमें एक नया तालीमी निज़ाम, बिल्कुल नई चेंजिंग के साथ, बिल्कुल एक नया तालीमी निज़ाम और एक तालीमी निज़ाम, ये पिंडी बोर्ड, पंजाब बोर्ड, फलाना बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, सिंध बोर्ड, ये ख़त्म कर देना चाहिए, एक पाकिस्तान बोर्ड बनना चाहिए। और खालिद साहब आपकी बात से थोड़ा सा मुझे इख्तलाफ ये है कि अगर 1 साल के लिए हम इंस्टीट्यूशंस बंद कर देते हैं जी, तो उस 1 साल में वो जो एक जहन की नशोनुमा है ना, वो फिर कैसे हो? देखिए पाकिस्तान को वो बच्चा जो मतलब स्कूल चले दिल बर्दाश्ता हो के ही सही, खट्टे दिल से ही सही, वो जाता तो था इंस्टीट्यूशंस में, वो जा तो रहा है, वो कहीं बैठ तो रहा है, वो कहीं इंटरेक्शन में तो है, कुछ ना कुछ तो सीख रहा है। वो फिर 1 साल जो उसको मेरे ख्याल से इस अंडर डेवलपिंग सोसाइटी, अगर मैं वर्ड इस्तेमाल करूं, अंडर डेवलपिंग सोसाइटी के अंदर वो फिर क्या सीखे? आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या 6 लाख मुसलमान अगर अपनी जान की कुर्बानी ना देता तो क्या पाकिस्तान हमें मिल सकता था? बिल्कुल नहीं मिल सकता। बिल्कुल नहीं मिल सकता। मेरा ये ख्याल है कि हमें कुछ ठीक करने के लिए कुछ कड़वे खून पीने पड़े। लेकिन खालिद साहब हम उस डगर पर खड़े हैं, उस मुकाम पर खड़े हैं जी, अल्लाह ताला इस वबा से पाकिस्तान को जल्द से जल्द निजात दे, पूरी दुनिया को निजात दे। ये वो वक्त है जब इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो चुका है, हमारे पास जीडीपी रेशो जो है वो गिरती जा रही है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो इस्तेमाल होते जा रहे हैं, आगे नहीं पता क्या होगा। मेरा सवाल ये है सर कि इस मुकाम पर जहाँ हम खड़े हैं, अगर हम एक सेट बैक लेते हैं, क्योंकि 1 साल एक सेट बैक है, एक सेट बैक लेते हैं टू जंप फॉरवर्ड, दैट सेट बैक विल टेक अस बैक टू 10 years। देखिए वो जो हमारा रिजल्ट होगा वो फिर अल्टीमेटली, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि अब चीज़ें सुधारने के लिए जब हम करते हैं कि हमने एक नया सिस्टम बनाना है, और साथ ही साथ देख रहे हैं, एक मिसाल ये दूंगा कि आपके अगर घर के दाएं कोने में आग लगी और आप बाएं कोने में बुझाने का सोच रहे हैं कि बाएं कोने को कैसे बचाया जाए, तो आप दायां कोना खो बैठेंगे। देखिए देखना ही पड़ेगा कि कौन सा वो कोना है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी कि अगर 6 लाख मुसलमान या 6 लाख वो लोग जो अपनी कुर्बानियाँ देते इस मुल्क को हासिल नहीं कर सकते थे। एक मैंने श्रीलंका की बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। यहाँ पे श्रीलंका बिल्कुल पाकिस्तान की तरह ही कोई बहुत ही प्रोग्रेसिव कंट्री नहीं है, ठीक है, इट्स जस्ट, और मतलब थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान थोड़ा सा फिर ऊपर है, बट स्टिल दे आर नॉट फेसिंग कोरोना लाइक वी आर फेसिंग इट। फेसिंग इज समथिंग एल्स। देयर एजुकेशन सिस्टम, डू यू नो, इट्स 99% उनका लिटरेसी रेट है श्रीलंका। सही, ठीक है, क्यों ऐसा क्यों है? हालांकि वो भी प्रोग्रेसिव कंट्री नहीं है, लेकिन उनका 99% लिटरेसी रेट है। एंड पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है, पहले तो लिटरेसी रेट के ऊपर आते हैं, पाकिस्तान में आपको पता है उस बंदे को लिटरेट माना जाता है जो सिर्फ अपना दस्तखत कर सकता है। ठीक है, अगर हमारे लिटरेसी रेट का लेवल ये है तो ये क्या लेवल? कोई डिग्री रखनी चाहिए, एटलीस्ट मैट्रिकुलेशन, एटलीस्ट 10th ग्रेड और 11th to 12th जिसको हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कहते हैं, एटलीस्ट कुछ तो पता हो। कितने हमारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी पढ़ नहीं रहे, पढ़ाई से कितने महरूम हैं। हाँ, उसमें कुछ इफेक्ट्स ये भी है कि माना कि हमारा पाकिस्तान का कुछ बजटिंग निज़ाम ऐसा है जिसमें स्कूल्स पे बजट नहीं लग रहा, उससे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपसे अभी ब्रेक में ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा था कि टीचर्स की फीसेस और उस वाले उसकी तरफ भी आते हैं, लेकिन फिर वक्त बात हो रही कंपैरिजन की। ज़ाती तौर पे तो मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन कंपैरिजन अब है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे हमारे बिल्कुल सही,
ہمارے لیے انگریزی سیکھنا امپورٹنٹ نہیں تھا, لیکن وہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ سسیم اللہ خان نے کیوں بولا تھا کہ آپ انگریزی سیکھیں؟ تاکہ آپ ان کا فن سیکھ کے آپ ان سے کمپیٹ کر کے, ان کو بیٹ کر کے آپ آگے جا سکیں. صحیح, مطلب کمپیٹیٹو سوچ رکھنی چاہیے. اب دیکھیں ایگزیکٹلی ہر جگہ پہ نہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ماں باپ یہ کہیں کہ تمہارے یہ دیکھو 7 والوں کے بچوں نے جو ہے وہ اتنا سکور لیے, اچھا مطلب کمپیٹیٹو وہ نہیں کرنا چاہیے, نیشن کمپیٹیٹو ہونا چاہیے, اس طرف نہیں کرنا چاہیے. وہ تو سوسائٹی کمپیٹیٹو نہیں, کمیونٹی کمپیٹیٹو ہونا چاہیے. کمیونٹی کمپیٹیٹو ہونی چاہیے, اور کمپیریزن سے کمپٹیشن بڑھتا ہے, کمپٹیشن سے آگے جانے کی چاہ بڑھتی ہے. بہت اچھے, بہت اچھے. خالد صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج, پہلے تو میں نے آپ کو زحمت دی ہے, مطلب اس دور کے اندر بھی, اس کورونا کے دور کے اندر بھی, وہ خیر ہم نے خیر فاصلہ جو ہے وہ مینٹین کیا ہوا ہے, وہ 6 فٹ والا. لیکن جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات آپ سب سے کرنا چاہوں گا کہ یہ جو مسئلے ہم ڈسکس کر رہے ہیں, میں اور خالد صاحب آج بیٹھ کر بات کر رہے تھے, ڈفرینٹ چینلز کے اوپر جو ہے یہ مسئلے ڈسکس ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے اپنے ریزرویشنز ہوتے ہیں, ان چیزوں کے اوپر لوگ باتیں کرتے ہیں. جو الٹیمیٹ رزلٹ میں نکالنا چاہ رہا تھا وہ یہ نکالنا چاہ رہا تھا کہ یہ بات آپ کے کانوں تک پہنچے, اس دور کے اندر بھی پہنچے, تاکہ جو مسائل پاکستان اس وقت فیس کر رہا ہے, جو ایجوکیشن جو ہمارے پاس جسے کہتے ہیں کہ ایک بالکل دھرم بھرم نظام کی طرف جو ہے ہم بڑھتے جا رہے ہیں, اللہ پاک پاکستان کو اس وبا سے بھی نجات دے, ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو بھی جو ہے وہ فروغ دے, ہماری گورنمنٹ کو, میں آئی ایم ویری ہیپی کہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت کافی حد تک دے آر ورکنگ ایز اے رسپانسبل گورنمنٹ, اور وہ کام کر رہے ہیں. میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو بھی استقامت دے, اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے. جاتے جاتے پیغام سے اتنا ہے کہ اگر سوشل ڈسٹینسنگ سے آپ کی جان بچ سکتی ہے تو پلیز اسٹے سیف, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں, اپنا خیال رکھیں. میں ہوں شراز احمد. خالد صاحب کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. پھر کیا ہوا, پھر حاضر ہوں گے اور بتائیں گے کہ آگے کیا ہونا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. اللہ نگہبان, خیال رکھیے گا.